گرم کریں گے اور ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے کہ کہیں سے امریکن انٹرونشن کا جواز فراہم کیا جا سکے. لہذا گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات ہو سکتے ہیں چارٹر آف اکانومی پہ ہو سکتے ہیں, مذاکرات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے ملک میں آگے جمہوریت کو لے کے کیسے چلنا ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں ملک میں الیکشن ریفارمز پر ہو سکتے ہیں. آپ نے ابھی نیب کیسز کی بات کی, نیب ترامیم کی. آپ دیکھیں نا جن نیب ترامیم کی خان صاحب سپریم کورٹ تک مخالفت کرتے رہے, سب سے پہلے اس کے بینیفیشری وہ خود تھے. انہوں نے کہا, سپریم کورٹ میں کہا کہ میں مر بھی جاؤں گا میں ان ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا, اور عدالت میں اگلے دن درخواست دے دی کہ میں ان کے تحت بریت چاہتا ہوں. تو پاکستان کے کافی مسائل ہیں. یہ آپ نے بتایا کہ ان چیزوں پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن مزمل صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہوئے بھی تو وہ دکھاوے کے ہوں گے, کیونکہ جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے وہ ڈمی ہے, وہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دکھاوے کے مذاکرات بھی تو شروع نہیں ہو پا رہے نا. حکومت تو اب بیٹھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. نہیں, حکومت بیٹھ جائے گی. ایاز صادق صاحب نے کہا ہے حکومت بیٹھ جائے گی, ان کو پتہ ہے بیٹھ جائے گی. لیکن آپ دیکھیں نا اس ملک میں تو انتخابات کے لیے ڈیٹ طے ہو گئی پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کے بعد خان صاحب نے ویٹو کر دیا. اس کو بھی تو سب نے دیکھنا ہے نا کہ اس کمیٹی کے ساتھ کچھ طے ہو جائے گا تو کیا وہ کمیٹی کو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ وہ کمیٹی اگلے دن خان صاحب ویٹو کر دیں گے. آپ بات کریں کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی پہ تو بات کر رہے ہیں, چلیں آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی عمران خان نے ڈمی کمیٹی بنا دی, لیکن جب یہ مذاکراتی کمیٹی حکومت کی طرف سے بنے گی تو آپ کے خیال میں وہ کتنی با اختیار ہوگی؟ چونکہ تاثر تو یہی ہے نا کہ یہاں پہ بھی معاملات کسی اور کے ہی ہاتھ میں ہیں, اختیار کہیں اور ہی ہے اس کا بھی. نہیں, اب آپ دیکھیں پارلیمان 26ویں ترمیم کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنی, اس کمیٹی میں مسودہ اپروو ہوا نا, وہ مسودہ اس کے بعد چل پڑا. تو اگر تو کہیں پولیٹیکل کمیٹیز بیٹھتی ہیں تو وہ اپنی اپنی پارٹی کا مینڈیٹ لے کر بیٹھتی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ دیکھیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب بھی ایک شاہ محمود قریشی صاحب کے وقت میں ایک کمیٹی بنی جس کو آخری دن عمران خان نے ویٹو کیا. پھر پی ڈی ایم کے دور میں الیکشن کی ڈیٹ کے لیے کمیٹی بنی جس کو عمران خان نے ویٹو کیا. 2-3 مثالیں موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, چیزیں نتیجہ خیز ہوئی ہیں, طے ہوئی ہیں, خان صاحب ویٹو کر دیتے ہیں. خان صاحب نے اینڈ پہ ویٹو کیا. چلیں مزمل صاحب اس بات کو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر خان صاحب اس کمیٹی کو اختیار دے دیتے ہیں اور وہ بلکہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جو کچھ معاملات طے ہوں گے میں انہیں قبول کروں گا, یہ بتائیے کہ پھر گورنمنٹ کے پاس عمران خان کو آفر کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہوگا جو اس حکومت کے اختیار میں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے جس کے جواب میں حکومت کچھ آفر کرے گی, کیونکہ یہ ڈائیلاگ تو عمران خان شروع کر رہے ہیں نا, یہ حکومت کی ٹائمنگ پہ تو شروع نہیں ہو رہا. یہ کہہ سکتے ہیں ہم سول نافرمانی کی کال نہیں دیں گے, جو ان کے مطالبات ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں نا, حکومت کیا آفر کر سکتی ہے؟ نہیں, سول نافرمانی از نو تھریٹ. دیکھیں جب آپ کو یاد ہے 2014 میں دھرنا ہوا تھا 129 دن کا, اس کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا کہ آپ اس کے بعد دوبارہ کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے. وہ بھی وائلیٹ ہوا تھا کیونکہ پاناما میں پھر اسلام آباد پر چڑھائی ہوئی تھی. سیاسی قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں ہے مزمل صاحب, سیاسی قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں ہو سکتی جو ان کا مطالبہ ہے. وہ تو عدالتوں نے رہا کرنا ہے, حکومت کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی کو رہا کرنے کا. 9 مئی کے واقعات میں مطلب سنگین یہ کیس ہے, اس میں جب ختیجہ شاہ اور دیگر خواتین اس میں رہا ہو سکتی ہیں تو پھر یاسمین راشد ہیں, محمود الرشید ہیں, باقی بھی جو ان کے لوگ ہیں وہ رہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر ختیجہ شاہ کو حکومت نے رہا کیا, عدالت نے رہا کیا, جا کے یاسمین راشد بھی عدالت سے رہا ہو جائیں, بیل ہو جائے. کون سی حکومت نے بیل کی؟ یہاں تو نہیں موجود تو تھی نا کور کمانڈر کے گھر کے باہر, وہ کون سے اپنے گھر میں سو رہی تھی تو آپ نے ان کو پکڑ لیا. جہاں کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگ رہی تھی وہ موجود تھے. باقی رہا نہیں ہو سکتے. امریکن سٹیزن نہیں ہے اس لیے وہ یہ انصاف ہے. باقی امریکن سٹیزن بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نواسے بھی نہیں ہے. ٹھیک عمین صاحب یہ اور انہیں چیف جسٹس کمیٹی میں بھی نہیں ڈالتے. یہ آپ مزمل سرودی صاحب کی بات سن رہے ہو. میں نے ایسا وہ یہ کہہ رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی جو خان صاحب نے بنائی ہے وہ ڈمی بنائی ہے, تو سر ایک بے اختیار کمیٹی کے ساتھ پھر مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں اختیار ہے نہیں ہے یہ تو تب پتہ چلے گا جب مذاکرات شروع ماضی کا بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں وہ کر دی ہیں کہ معاملات طے ہوتے ہیں، خان صاحب کے پاس معاہدہ لے کے جاتے ہیں، وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں، حکومت گارنٹی مانگ رہی ہے عمران خان کی. دیکھیں اوور رائڈنگ اختیار تو ہمیشہ سے خان صاحب کے پاس رہتا ہے، اور دیکھیں خان صاحب ایک واحد شخصیت ہے پی ٹی آئی میں کہ جو نیوکلیس ہی وہ ہے، پی ٹی آئی ریوالو اراؤنڈ ہی ان کے ارد گرد کرتی ہے. پی ٹی آئی کی یہ ایک ریالٹی ہے، یہ چیز کا ادراک حکومت کو بھی ہے اور باقی سرکلز کو بھی ہے، اور جو بات بنے گی نا وہ الٹیمیٹلی اس کا رستہ نکلنا ہی نکلنا ہے. تو ظاہری بات ہے ٹائملی اگر نکل آئے گا تو بہتر ہے. لیکن یہ مذاکراتی کمیٹی کو اختیار دینے سے پہلے سوچنا چاہیے نا کہ وہ جو طے کر کے آتے ہیں ان کا رونا یہی ہے کہ خان صاحب اس کو جو ہے وہ معاہدہ جو بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. 2 پوائنٹر ایجنڈا دیا ہوا ہے، دیکھیں اس میں کیا کوئی مشکل بات ہے. آپ نے جو ابھی مزمل بھائی سے سوال کیا، دیکھیں حکومت کا کیا رول ہوتا ہے. جب وہ حکومت نہیں کرنا شروع کرے گی تو یاسمین راشد بھی باہر آ جائے گی، سارے یہ باہر آ جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسری 2 ڈیمانڈز ہیں، دیکھیں ڈیمانڈز میں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تحریک انصاف کہہ رہی ہو کہ 9 مئی کو ڈینائی کر رہی ہے یا دوسری چیزوں کو کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ایک صاف شفاف انکوائری کرا لیں. آپ کا انویسٹیگیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، چلان عدالت میں ایف آئی آریں کھڑی رہیں، بندوں کو اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے ٹرائل کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ پیرالل ایک کمیشن بنانے میں کیا اعتراض ہے. ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر کوئی ایویڈنس اس طرح کا ہے بن چکے ہیں، ایک اور بن جائے تو کیا بن جائے، اگر ہے حکومت اللہ نہ کرے کوئی اور سامنے آؤ پھر اس پہ کمیشن کی آپ ڈیمانڈ کریں تو آپ کہہ رہے ہیں بنا دو اس پہ. ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کچھ تو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا. دیکھیں آپ لوگوں کو ایلینیٹ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ خال ساروں بس دیوار پہ لگائی جائے. مطلب جب اتنی دلوں میں سختی آ جائے تو کسی نے تو آئس بریک کرنی ہے. دیکھیں خان صاحب کے پاس اور بھی تو آپشن ہو سکتی تھی کہ وہ کہتے کہ جی سوگ منائیں، ہفتے بعد پھر دوبارہ آ جائے. کیا خان کی کال پہ لوگ نہ نکلتے؟ لوگ نکلتے. خان صاحب نے اپنی حکمت سے ایک سپیس دی ہے، وہ یہ اب سمجھ نہیں رہے. آپ بھی رواحقین کو سامنے لے کر آئے نا، سوالات ہوتے ہیں، آپ بھی مکمل ڈیٹیلز کو شیئر کریں نا، چونکہ وہ دونوں طرف سے نہیں ہو پا رہے ہیں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے نا، بی بی سی نے بھی کچھ دکھایا، الجزیرہ نے بھی چلایا، ہم نے بھی 5 بندوں کے پوری ڈیٹیلز دی ہیں. آج اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے آ جائیں، اس کو لے جاتے ہیں. آپ کے یہاں کچھ لوگ، اور آپ کے پاس جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 5 کی دی ہیں. نہیں 12 تو کنفرمڈ بتائی ہیں، باقی جو مسنگ ہے مسنگ کا بھی ڈیٹا ہے. مسنگ کا یہ پروف کر دیں کہ جی وہ فلاں جیل میں ہے، وہ فلاں جگہ پہ یا نہیں ہے، تو مطلب کچھ چیز تو آئے نا، کچھ ایفرٹ تو ہونی چاہیے. اب کچھ مسنگ تو باہر آ چکے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا جو تھے جو آتے رہے تو وہ ڈیٹا اسی طرح اپڈیٹ ہوتا جائے. آج آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی جیل میں خان صاحب سے ملاقات بھی ہونی تھی، تو وہ جیل انتظامیہ نے ملاقات نہیں ہونے دی، وقت نہیں دیا، تو اب کیا مذاکراتی کمیٹی سے مشاورت کے بغیر ہی خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ کر دیں گے؟ دیکھیں منڈے کو تو آلریڈی کیس لگا ہوا ہے اور القادر کا اس دن ڈیسیجن بھی آ جائے گا، منڈے کے لیے لگا ہوا ہے نا، تو چیزیں پتہ چل جائیں گی منڈے تک. منڈے کون سا دور ہے بات ہے. آج کور کی بھی میٹنگ ابھی بلکہ اس وقت چل رہی ہے، اس میں بہت سارے فیصلے ہوں گے، بہت ساری چیزیں سامنے کیا کوئی یہ آپشن بھی جو اس وقت آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ باہر ہیں، آپ کی لیڈرشپ باہر ہے، اس کو مائنس عمران خان کا بھی کوئی آپشن دیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں عمران خان کے بغیر تو دیکھیں پی ٹی آئی ہے ہی نہیں نا. اگر آپ اس تصور میں، یہ تو بہت پہلے سے شروع کیا گیا. آج 500 دن عمران خان کے جیل میں کیوں اندر ہو گئے؟ اسی خوش فہمی میں ہوئے نا. ٹھیک ہے، آپشن دیا گیا یا نہیں؟ علیمہ خان، حامد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے عمران خان کے بغیر کوئی چیز، تو اس کا مطلب کوئی آپشن دیا گیا ہوگا جو آپ ایسے بیانات دے رہے ہیں. دیکھیں میرے سے تو کسی کی ایسی بات نہیں ہوئی، مجھ سے کسی نے ایسی بات شیئر کی، مگر اگر کسی سے کی ہے دیکھیں وہ بندہ فولز پیراڈائز میں رہ رہا ہوگا. کوئی سمجھ جائے کہ وہ خان کے اسٹیچر پہ آ جائے گا اور وہ گیپ کور کر لے گا. وہ گیپ نہیں کور ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں ایک ریالٹی آپ کو ماننا پڑے گا. پی ٹی آئی انسٹیٹیوشن نہیں بن سکی. آپ کہیں کہ پی ٹی آئی ادارہ ہے، اس میں چین آف سکسیشن چلے گی، یہ خوش فہمی ہوگی کسی کی. اگر پی ٹی آئی کو چلانا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، وہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو خان صاحب کر سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ایک شکوہ کر رہی ہے کہ آپ وہ دور کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں فارم 47 کی حکومت کہنا چھوڑ دیں اور چور ڈاکو کہنا چھوڑ دیں تاکہ کوئی مذاکرات کا ماحول تو بنے. نہیں وہ جس طرح سے جو ہے نا نہیں کہا کہ جی وہ خوش بھی ہیں اور جو ہے نا پش بھی دے رہے ہیں. وہ بیسیکلی خوش نہیں، وہ بیسیکلی مجبور تھے، وہ بغض عمران میں لائے تھے. اب ان کا پروڈکٹ چلا نہیں ہے. اب وہ